अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं डेली व्लॉग और मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी। नाज़रीन इकराम, नोहे की तारीख़ बहुत पुरानी है और शुहदाए करबला की याद में मुहर्रमुल हराम में बिलख़ुसूस ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी ये नोहे इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ सुनते हैं। कुछ लोग हैं जो इसकी तारीख़ से वाकिफ़ हैं, बल्कि और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन नोहों को पूरा साल भी सुनते हैं मगर इस नोहे की तारीख़ से इतना वाकिफ़ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ तर्ज़निगार, शायर, नोहा ख़ान जनाब रज़ा शाह साहब। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नोहा, थोड़ा सा इसकी तारीख़ पर बात कीजिएगा। देखिए, लफ्ज़ नोहा जो है वो क़दीम ज़माने से हमारे यहाँ राइज है। लफ्ज़ नोहा निकला है नूह से। अच्छा। जनाब नूह का नाम इसलिए नूह रखा गया कि वो हर वक्त गिरिया औजारी और मातम करते थे। जब उनके साथ खुदा ने उन्हें एक आजमाइश में डाला तो उन्होंने उस आजमाइश से अपने आप को दूर करने के लिए खुदा की बारगाह में गिरिया और फरियाद की और अपने मामलात और अपनी तकलीफ़ के आधार पे जो है वो नोहा किया, तो उनका नाम नूह पड़ गया। सही। तो उसके बाद से लेके आज तक हज़ारों साल से पूरी दुनिया में जहाँ भी कभी किसी का कोई करीबी अज़ीज़ मर जाए या कोई बहुत ऐसा चाहने वाला उससे जुदा हो जाए तो वो उसकी याद में कोई ना कोई गिरिया, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई फ़रियाद जो है वो करता है। बस वही फ़रियाद जो है वो रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इर्तिक़ाई अमल तय होता गया और वही आवाज़ें और वही सदाएँ और वही अल्फाज जो हैं वो शायरी की शक्ल में नोहा बन गई, सही, मरसिया बन गई, सलाम बन गई और हमारे सामने आज एक मुकम्मल जामे और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद है। ये एक छोटी सी सिंपल सी बात। कुछ नोहे ऐसे भी हैं कि जिनमें फ़ज़ाइल होते हैं मगर उनके जो बैक पे मातम की आवाज़ भी आ रही होती है, मातम भी शामिल होता है। तो क्या वो भी उन नोहों को भी हम नोहे में शुमार किया जाएगा, वो भी नोहे कहलाए जाएंगे? नहीं, देखें, वो पहले ऐसा होता था, बल्कि मैं इस बात का जो है वो जवाब यहाँ से शुरू करता हूँ कि अब से पहले हमारे यहाँ यकीनन मनक़बत और फ़ज़ाइल और नोहा और गिरिया ये दो अलग अलग बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दो अलग अलग चीज़ें हैं। सही। और नोहे का मतलब यही है कि मातम और गिरिया, और फ़ज़ाइल का मतलब ये है कि दाद व तहसीन। फ़ज़ाइल आल मोहम्मद सुनकर लोग तारीफ़ करते हैं, दाद देते हैं, खुशी का इज़हार करते हैं। ज़ाहिर नोहे में सब नहीं होता। अब क्योंकि मातम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नोहे से मखसूस है, फ़ज़ाइल के मिसरों पे मातम नहीं होना चाहिए और मसाइब के नोह पर ही होना चाहिए। लेकिन फ़ी ज़माना जो है वो शायद मातम को एक ऐसे एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इन नोहों में कि वो एक जो नोहे की जो एक चाल और जो उसकी खूबसूरती है वो बरकरार रहे। सिर्फ यही एक उसका मकसद है और इसका मतलब कदे तौर पे ये नहीं है कि वो फ़ज़ाइल सुन के मातम किया जा रहा है। उसका टेक्निकल मकसद ये है। ठीक। अच्छा शाह साहब, मुझे एक बात बताइएगा, अगर बात हम पुराने वक्तों की करें, सच्चे भाई की करें, तो वो जब नोहा ख़ानी करते थे उस वक्त ना किसी प्रोमो का इंतज़ार होता था, बस सच्चे भाई जब आते थे और वो जहाँ नोहा पढ़ते थे लोगों के दिमाग में वो नोहा महफूज हो जाया करता था। नोहा ख़ान तो आज भी मजालिस में आते हैं, नोहा ख़ानी कर रहे होते हैं, मगर बाकायदा उनके प्रोमो भी तैयार हो रहे होते हैं। क्या वजह है? क्या पुराने लोगों को जो है वो उनकी ज़्यादा शोहरत थी कि लोग नाम सुनते ही उनका कलाम याद कर लिया करते थे, और आज के लोगों को जो वो अपनी शोहरत के लिए, कलाम की मकबूलियत के लिए सोशल मीडिया की सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, मैंने पहले आपसे कहा ना कि मसला ये नहीं है कि वो आज के लोग जो हैं वो शोहरत के ज़्यादा तलबगार हैं या उनको ज़्यादा शोहरत चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि माहौल का बहुत बड़ा असर है। शायद दुनिया का भी कोई आदमी ऐसा हो जो फेसबुक यूज़ ना कर रहा हो, तो वो जो एक फ़ेसबुक मेंटलिटी है ना, आपको वो सब जगह नज़र आ रही है दुनिया के हर शोबे में। तो ये मुमकिन नहीं है कि आज़ादारी का शोबा जो है वो उससे मुतासर हुए बगैर रह जाए, नोहा ख़ान उससे मुतासर हुए बगैर रह जाए, शायर उससे मुतासर हुए बगैर रह जाए। तो वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो वो फेसबुक पे देख रहे होते हैं मीडिया के हवाले से, फिल्म्स के हवाले से, ड्रामों के हवाले से,
تو وہ ان تمام چیزوں کو اپنے حساب سے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب اس کاپی کا حصہ ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ مشہور نہیں ہیں, سب مشہور ہیں. سروبھائی سے زیادہ مشہور کون ہوگا؟ میر صاحب اور فرحان علی وارث, شاہد, عرفان حیدر, میثم عباس, رضا عباس, دیگر تمام لوگ ہیں, سبھی مشہور ہیں. ان کو کوئی ان میں سے کسی کو, تمام شعراء کرام جتنے ہیں ہمارے, گوہر جاچمی ہیں, تکلم صاحب ہیں, مظہر عابدی ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو سب کے پاس شہرت ہے, لیکن اپنے اطراف سے اور اپنے عہد سے سب متاثر ہیں. تو یہ سب اسی کا ایک حصہ ہے. اچھا, آپ ایک طرز نگار بھی ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو اچھا پڑھنا جانتا ہے کیا وہ اچھا طرز نگار بھی بن سکتا ہے؟ نوح خان کا کام جو ہے وہ واقعتاً بہت مشکل اور بہت مشکل کام ہے. نوح پڑھنا, چاہے وہ سروبھائی ہوں, میر حسن ہوں, عرفان ہو, فرحان ہو, رضا عباس ہوں, میثم ہو, حسن صادق صاحب ہوں, اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے نامی گرامی نوح خان ہیں, اور جو بھی جونیئر نوح خان بھی ہیں. نوح پڑھنا خود اپنے اندر, آپ تو خود بھی نوح خان ہیں, آپ جانتے ہیں, نوح پڑھنا خود اپنے اندر جو ہے وہ ایک اتنا مشکل کام ہے کہ آپ کو اس کے لیے ذہنی طاقت بھی چاہیے, جی جی, جسمانی طاقت بھی چاہیے. صحیح. آپ کو جو ہے وہ حوصلہ بھی چاہیے کہ آپ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے آپ پڑھ سکیں. میں تو جب دیکھتا ہوں نوح خانوں کو تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. بہت سارے نوح خان ایسے ہیں جو اٹ سیلف جو کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے مزاج پہ جو بھی نوح خانی کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور کمپوزیشن کی اہمیت کو لوگوں نے سمجھا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں اور چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں کہ شاعری ایک بالکل الگ ڈپارٹمنٹ ہے, نوح خانی ایک بالکل الگ ڈپارٹمنٹ ہے, اور دیگر شعبے بھی اب بن گئے ہیں. ویڈیو بنانا بھی ایک الگ شعبہ بن گیا پورا. تو اس طرح سے, اور یہ اچھا ہو رہا ہے کہ چیزیں مختلف شعبوں میں جب تقسیم ہو رہی ہیں تو ہمارے پاس نئے پروفیشنلز پیدا ہو رہے ہیں, ہمارے پاس نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. جیسے اب آپ کا شعبہ ہے نظامت کا, آپ سے پہلے یہ شعبہ نہیں تھا. جی جی, آپ اب جو ہے وہ محفل کے علاوہ مجلس کی بھی نظامت ہو رہی ہے. صحیح. کہیں پرچم کشائی ہو رہی ہے تو اس کی بھی نظامت ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے یہ شعبہ نہیں تھا, یہ شعبہ بن گیا. اچھا شاہ صاحب, آپ ان تمام چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں. اس سال بھی کچھ نوحے ریلیز ہوئے ہیں اور بہت سارے نوحے جو وہ آ چکے ہیں. نوح خانوں نے بہت محنت کی اپنے کلام میں. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس وقت, ہر شخص کا ایک اپنا ذاتی ایک نوح خان ہوتا ہے جسے وہ بہت پسند کرتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ محنت کس نے کی ہے؟ اور کلام, اگر شاعر کی بات کی جائے تو کس کے کلام زیادہ اچھے تھے؟ ایک اپنے آپ کی پرسنلی میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. بھائی نوح خان تو سبھی نوح خان میرے ذاتی نوح خان ہیں. سب میرے پرسنل جو ہے وہ ذاتی لوگ ہیں سب. صحیح. وہ ندیم سرور ہوں, علی شناور ہوں, علی جی ہوں, میر حسن ہوں, عرفان ہوں, میثم ہوں, رضا عباس ہوں, شاہد بلتستانی ہوں, جو جتنے بھی لوگ ہیں, فرحان ہیں, یہ سب میرے ذاتی لوگ ہیں. بلکہ جتنے بھی نوح خان ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے, بہت سارے لوگ ہیں, سب میرے ذاتی لوگ ہیں. عباس نقی اور اپنا صفدر کلیم ہو گئے, اور بہت سارے نوح خان ہیں, میں کس کا نام لوں, یہ سب میرے ذاتی لوگ ہیں. تو اب جو ہے وہ اس میں سے پسندیدگی کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا کہ سبھی پسند ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے ہمارے سب لوگوں کو, جو بھی خاص طور پہ جو فیس بک یوز کر رہے ہیں, ان سے میری یہ گزارش ہے کہ بھائی جب وہ اپنی ذاتی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ عدل سے کام لیں. ایسا نہ کریں کہ صرف کسی ایک ہی نوح خان کو جو ہے وہ آپ پروموٹ کیے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں صاحب وہی اچھا ہے. نہیں, سب اچھا پڑھ رہے ہیں, سب نے اچھے نوحے پڑھے ہیں. ابھی ریسنٹ اس محرم کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2022 کی, میر حسن نے بھی بہت اچھے نوحے پڑھے ہیں, عرفان نے بھی بہت اچھے نوحے پڑھے ہیں, فرحان علی وارث نے بھی بہت اچھے نوحے پڑھے ہیں, شاہد بلتستانی نے بھی بہت اچھے نوحے پڑھے ہیں, میثم عباس نے بھی بہت اچھے نوحے پڑھے ہیں, اور عباس نقی نے بھی بہت اچھے نوحے پڑھے ہیں, صفدر کلیم نے بھی, محسن ہاشمی نے بھی, اور سبھی لوگوں نے بہت اچھے نوحے پڑھے ہیں. میں کس کا نام لوں, آپ سبھی کے نام شامل کر لیں اس میں. تو سب کے نوحے اچھے ہیں, سب کے نوحوں کو عدل کے ساتھ سنیں اور بالکل بیلنس ہو کے سب کے نوحوں کے بارے میں رائے دیں. صرف کچھ مخصوص لوگوں کو نہ سرائیں. آپ کوشش کریں کہ آپ سب کا نام لیں, سب کی بات کریں, سب نے اچھا پڑھا ہے. اور جب حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ سب نے اچھا پڑھا ہے, کسی نے بھی خراب نوح نہیں پڑھا, کسی نے بھی خراب طرز نہیں پڑھی, کسی نے بھی خراب چیزیں نہیں کیں, سب نے اچھا کام کیا ہے. شاہ صاحب, میں آپ کی طرف ایک آخری سوال لے کے آ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مجالس میں نوحہ پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, اور وہ کسی استاد کی شاگردی میں نہیں آئے ہوتے. آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر وہ بچے اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو رضا شاہ کی جانب سے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟
پیغام تو میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو دیا، دوبارہ اس کو میں جو ہوں دہرا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جو خاص طور پر نئے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھیں، نہ کہ وہ فیس بک کے ویوز اور یوٹیوب کے ویوز کی بنیاد پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. یہ سب آرٹیفیشل ہے، بالکل آرٹیفیشل ہے. صحیح. آرگینک ان آرگینک ویوز کو اپنی بنیاد بنا کر اگر لوگ یہ کہتے ہیں یہ فلاں صاحب کے اتنے ملین ویوز ہو گئے تو کیا اتنے ملین ویوز ہونا اس نوعے کے بڑے ہونے کی یا اس نوعے کے عظیم ہونے کی یا اس نوعے کے اچھا ہونے کی دلیل ہے؟ بالکل دلیل نہیں ہے. کہ یوٹیوب پر اگر ویوز کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں جتنی واحد چیزوں کے ویوز ہیں وہ شاید کروڑوں ملین ویوز میں ہوں گے. تو کیا آپ ان کو ایک اچھی اور بنیادی اور معیاری چیز مان لیں گے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ یوٹیوب اور فیس بک کے ویوز کی بنیاد پر اپنی نواخوانی کو جو ہے وہ گیج کریں یا اس کے پیمانے کو ناپیں، آپ بہترین نوحہ، بہترین شاعری، بہترین طرز نگاری اور بہترین ادائیگی کی بنیاد پر، اس میرٹ کی بنیاد پر نوحے کو سمجھیں اور پرکھیں، اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ خلوصی نیت کے ساتھ اور اس معاملے کو، اس فن کو، اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر یہ جو فیس بک والا راستہ ہے میرا بھائی، یہ شارٹ کٹ ہے. صحیح. اور کسی بھی دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں، صرف یہاں ہی نہیں، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر شارٹ کٹ ہے تو وہ بہت شارٹ کٹ سے جو لوگ پہنچے ہیں، مثالیں موجود ہیں، وہ عارضی طور پہ بس اپنے سسٹم پہ رہے، اپنی جگہ پر رہے، اس کے بعد غائب ہو گئے. تو پروسیس پہ بلیو کریں، تھرو پراپر چینل آگے بڑھیں، محنت کریں، علم و ادب سے شغف رکھیں، شاعری پڑھیں. جو نوا خوان جتنا شاعری کو سمجھے گا وہ اتنی اچھی نوا خوانی کر سکتا ہے. بالکل ایسی بہت اچھا پیغام. ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج کا پروگرام تھا، جو کہ نوحے پر تھا، اس کی تاریخ پر تھا، اس کی طرزیں کس طرح سے بنائی جاتی ہیں اس پر تھا، اور ساتھ ساتھ رضا شاہ صاحب کی جانب سے کچھ پیغامات بھی تھے، وہ پیغامات بھی آپ تک پہنچے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی. اپنے میزبان وقار حیدر زیدی کو اجازت دیجیے. ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.